الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کہانیوں کا، اصلاحی کہانیاں اور سچی کہانیوں پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ رب العزت اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے سچ بولنے کا صلہ۔ ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں ایک عالم اور بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب مدث العالی۔ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ وکالت کا کام کرتے تھے، مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ تو جب وکیل صاحب کا اللہ والوں سے تعلق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل کی حالت بدل دی۔ کہنے لگے میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا چلے گی یا نہیں چلے گی، مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل صاحب ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آج صرف 2 مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں، ورنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکیلوں کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بیوقوف کہا، اور کسی نے کہا کہ مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے، اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ 1 سال گزر گیا مگر ان کے پاس کوئی کام نہیں آیا۔ چونکہ بیوی جو تھی وہ لیڈی ڈاکٹر تھی تو اس کی تنخواہ سے جو ہے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر آباد کہیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ آپ سچ ہی بولیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ججوں کے سامنے تذکرہ ہو گیا کہ فلاں وکیل صاحب جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سب جج صاحبان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ خود کہتے ہیں 1 سال امتحان کا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف اور سلوک والے، مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرات آنا شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔
وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. دوسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا. تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا. چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کرو. چنانچہ وکیل صاحب مقدمے لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ جو ہے وہ اسی کو دیں. جب وہ آنا شروع ہوئی تو پیسے زیادہ ملنے لگے. جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو 1 مہینے کا 20,000 روپیہ کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو 1 مہینے میں 40,000 اور اس سے زیادہ کمانے لگے. سچ بولنے پر اللہ نے دگنا رزق کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو ہمارے اس دوست وکیل کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گئے. یہ ہے سچ کی طاقت، یہ ہے سچ کہ سچ بولنے یعنی کہ سچ کا جو انعام ہے، یعنی وہ تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے، یعنی ہم نے سن لیا کہ یعنی سچ کا انعام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ نہیں ادا کرتا کوئی شخص کوئی بات اپنی زبان سے مگر یہ کہ اس کی نگرانی کرنے والے اس کے پاس موجود اور بالکل تیار ہوتے ہیں. تو پتا چلا کہ سچ کی بڑی طاقت ہے، سچ کے اندر بہت قوت ہے. وقتی نقصان بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، وقتی نقصان ہے، دیر ہو رہی ہوتی ہے، فاقے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ عجیب عجیب کے تانے اور عجیب عجیب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سچ کا دامن نہ چھوڑیں تو یقیناً اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے، خوب فضل کا معاملہ فرمائے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مجھ سمیت میں بھی اس کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان پر سچ کو جاری فرما دے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہونے لگے لیکن سچ سے ہم دستبردار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.